تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ ٹوپی پہن کے آپ وہ نہیں بن سکتے ہیں, وہ کپڑا پہن کے وہ نہیں بن سکتے ہیں. اس کے پیچھے ظاہر ہے اس نے جو کیمرے کی جو آج آپ سمجھتے ہیں کہ کیمرے کے سامنے جو ہوتا ہے وہ ریئل میں نہیں ہوتا ہے, تو وہ ہے اسطورہ, جسے آج کی زبان میں ہیرو یا ہیروئن کہتے ہیں. وہ ہیں اسطورے. وہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں چاہے تب بھی. ٹھیک ہے, اتنی بلندی کے تو اسے چھلانگ لگائیں نیچے آ کے جو ہے ہم صحیح سلامت بغیر کسی آسرا کے, یہ پاسبل ہے؟ تو یہ ہے اسطورہ, لیکن وہ فلموں میں ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کے ہم انسپائر ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے لاشعور میں, ہمارے ویژن میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ آج کل ارطغرل چل رہا ہے. اب آپ دیکھو پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرس ہیں جو اسلامک ہسٹری کے, تو وہ کیا لکھتے ہیں, ان کے آرٹیکلس آپ دیکھیں, لیکن وہ فکشن ہیں. یعنی 90% اس میں مینشن ہے, آپ دیکھیں کہ یعنی خیال ہے. جیسے کہ ہم بچپن میں ہماری دادی اماں دادی کوئی کہانی سناتی تھی, کیسے کردار بتاتی تھی. یعنی شنا میں کہتے نا, ایک دونی لچے کسے سی نشی ایسی دونی لچے کش بوزن کون, تو یعنی مطلب اس طرح کردار بناتے ہیں. اور ہم اس وقت اس ایج میں کیسے دادی کے دادا کے وہ کہانی ہے, شلوک ہے. شلوک کا مطلب ہے خلطجے, یعنی جھوٹ پہ مبنی ایک بندے کا خیالی تصور ہے, اس کو کہتے ہیں کہانی. ٹھیک ہے, اور کہانی کو اگر ہم سچ مانیں, جرنٹھو کو, ٹھیک ہے, اب اس میں بہت سارے کردار ہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف اور صرف ہمیں سمجھانے کے لیے, ہم جس ایج میں تھے اس ایج میں ہمیں سمجھانے کے لیے اس کے پس منظر میں ایک میسج ہوتا ہے. اس پوری کہانی کا لب لباب, تلخیص جسے کہتے ہیں, ایبسٹریکٹ جو آپ لکھیں گے آگے چل کے, تو وہ اس کہانی کے 2-3 لائنیں ہوتی ہیں جس میں میسج دیا جاتا ہے. تو اس لیے کہانی کو کہانی آپ سمجھیں, کہانی کو ریئل, اس کو کہتے ہیں عربی میں اسطورہ. ٹھیک ہے, فکشن یعنی خیالات پہ مبنی. جبکہ اس کے مقابلے میں اسوہ ہے. رسول کو اسوہ کہا ہے. اب آپ دیکھیں کیا رسول جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس معاشرے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. آج کی زبان میں لڑکیوں کو نظر انداز کیا جاتا تھا. اب دفنا تو نہیں سکتے, نظر انداز کرنا, ان کی شخصیت کو کرچی کرچی کرنا. کیا ہم رسول کے پیروکار ہیں؟ کیا ہم وہ جو عرب معاشرہ ہے جو اس دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, ہم رسول کے عہد میں ہم پہنچیں؟ یعنی یوں سمجھو آپ آن واحد میں رسول کے ساتھ اس ماحول میں پہنچ جائیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بیٹی کو نظر انداز کرتے ہیں, آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں, اس کو ذلیل کرتے ہیں, اس کو بے عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرے سائڈ پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بیٹی کو عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں, ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ محبت, وہ عزت کیا آج ہمارے دل میں ہے؟ وہ رسپیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہم رسول کے ماننے والے ہیں, اگر وہ احترام وہ رسپیکٹ نہیں ہے تو ہم رسول کے ماننے والے نہیں ہیں. چاہے جتنا بھی ہم کہیں کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں, وہ ہم اسوہ کے ماننے والے نہیں ہیں. ہم رسول کو رسول کی انداز میں ہم سوچیں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے, اسی انداز میں. اب اس ضمن میں دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں اور یتیم, دیکھو یتیم میں چاہے مرد ہو, چاہے بچہ ہو, چاہے بچی ہو, یتیم تو یتیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بچی یتیم ہو تو اس کے لیے الگ سا نام نہیں ہے, وہ بھی یتیم ہے, اور بچہ جس کا باپ مر جائے وہ بھی یتیم ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, جس نے یتیم کا خیال رکھا, اس کو عزت دی, اس کی رسپیکٹ کی, تو وہ جنت میں یعنی یوں کر کے انگلیاں یعنی دکھائی ہے, اس طرح میرے ساتھ رہے گا. اب ہم یتیم کو دھتکاریں, ٹھیک ہے, بے عزت کریں, نظر انداز کریں,
پھر بھی ہم کہیں کہ ہم رسول کے ماننے، یہ خیال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ سے میری گزارش ہے اسوہ پہ عمل کریں۔ اسوہ کا مطلب جو رسول کرتے تھے، کیا ہم عزت نہیں کر سکتے ہیں؟ کوئی خاتون بازار میں ہم جا رہے ہیں، کوئی خاتون ہم دیکھیں تو اس کی عزت کر سکتے ہیں نا؟ ہم بہتان کیوں باندھتے ہیں، کیوں غیبت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اسوہ پہ عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اسطورہ پہ مٹنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے اپنے ذہن سے اسطورہ کا مزاج ہٹا دو، اسوہ کا مزاج اپناؤ، پہلی چیز۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں، اللہ کے پیارے جو بچپن سے آپ پڑھتے رہے، آپ عظیم انسان ہیں، میں صرف اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، وہ خاتون جو بوڑھی خاتون ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے سنی سنائی باتوں پر وہ بھی یقین رکھتی تھی، برا بلا کہہ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ، اور ساتھ میں وہ گٹھریا جو بوجھ ہے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ تو اللہ کے نبی اس اماں کو کہتے ہیں یہ بوجھ مجھے دے دیں، وہ اپنے کاندھے پہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور وہ مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتی ہے، یہ محمد ابن عبداللہ اس نے یہ کیا وہ کیا، جو کچھ اس نے معاشرے سے سنا تھا، خاندان سے سنا تھا، وہی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ وہ باتیں کہتی ہیں، جھوٹی بہتان۔ آپ کچھ بھی جواب نہیں دیتے، خاموشی کے ساتھ وہ ان کا جو بوجھ ہے ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں۔ پہنچانے کے بعد پھر آپ وہاں پہ وہ کہتی ہے آپ کھائیں پیئیں، اتنا پیارا بچہ، اتنا اچھا بچہ، وہ مسلسل تعریف کر رہی ہیں، ظاہر ہے ان کا جو ہے آپ نے ہیلپ کیا۔ تو پھر نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، دیکھو سیرت کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، میں اس کو سمرائز کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں غلطی سے بھی اس محمد بن عبداللہ کے پاس نہیں جانا، وہ بچوں کو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے فلانا، جو کچھ الزام سنا۔ تو مسکرا کے کہتے ہیں کہ وہیں میں ہوں، اب آپ اندازہ لگاؤ۔ اسی وقت وہ قدموں پہ گر گئی اور اس نے ایمان لایا۔ یہ ہے کردار، اسوہ۔ وہ کام ہم کر سکتے ہیں خاندان کے اندر، محلے کے اندر، ٹھیک ہے؟ آج ہمارے محلے کچرے کے ڈھیر ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ صفائی کرے، آپ ایک لمحے کے لیے اپنی گاؤں دیہات میں جائیں، وہاں ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے، اتنی گند وہاں آپ نے دیکھی تھی؟ کون کرتا تھا؟ بلدیہ کے ملازم آتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ انسان صفائی پسند ہونا اور صفائی پسند نہ ہونا اس کے مزاج میں ہوتا ہے۔ آپ جو ہے محلے کے اندر دیکھو، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایکسٹرا گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک ہیلپ ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ ان معاشروں کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ نظام بالکل درست چل رہا ہوتا ہے۔ اگر نہ چلے تو کیا وہاں رہنا ہم چھوڑ دیں؟ تو اس لیے ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا اپنے گھر کے اندر۔ ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھو پروگرام وہ بیاگ میں نے دیا ہے، تو وہاں کے آفیسرز کہتے ہیں یعنی اپنا جو کچرا ہے ہم نے ایک جگہ معین کیا ہے، وہاں نہیں رکھتے ہیں، ایسے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اب گھر سے آپ باہر پھینک دیں گے، وہاں کتے بلے اور جو بہت سارے آ کے اس کو چھاپر کو پھاڑ دیں گے، اس گندگی پھیل جائے گی۔ مطلب ہم اتنا کام نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے اس ڈسٹ بن میں ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی پسند تھے، اب آپ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا صفائی پسند ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ہم اسوہ پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اب آئیے ماں باپ بہن بھائی، یہ رشتے ہیں۔ آپ کا قریب ترین دوست جس سے آپ اپنی دل کی بات کہیں، اگر لڑکی ہو تو اس کی ماں ہونی چاہیے، اگر لڑکا ہے تو اس کا باپ ہونا چاہیے، اس کا بھائی ہونا چاہیے۔ اگر گھر کے اندر جو رشتہ ہے اس سے باہر کسی نے اپنا ہمراز بنایا تو سمجھو پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اس نے مائنس کیا، اس اسوے کو نظر انداز کیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے قریب تھے؟ ٹھیک ہے، جب ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو اپنے دادا کے قریب تھے، اب دادا کی وفات کے بعد اپنے چاچا کے،
جو نیئرسٹ قریب ترین جو آپ کا اپنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایرے گیرے نتھو کھیرے کو آپ اپنا سمجھو گے تو وہاں آپ نقصان اٹھاؤ گے۔